آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلڈ پریشر کیا ہے، بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہے، کون سے ایسے رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور کون سی ایسی طور طریقے ہیں، لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر کیا ہے؟ بلڈ پریشر جب آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر جسے سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اگر وہ 140 سے 140 سے اوپر ہے، اور جو نیچے والا بلڈ پریشر ہے اگر وہ 90 سے اوپر آ جاتا ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر ہے۔ لیکن اس کا ہونا دو موقعوں پہ، اگر آپ یعنی کہ اگر ایک دفعہ آپ نے بلڈ پریشر چیک کر لیا اور وہ زیادہ ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ بلڈ پریشر چیک کیا کچھ گھنٹوں کے بعد اور وہ دوبارہ زیادہ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے۔ تو اگر دو موقعوں پر آپ کا بلڈ پریشر 140 سے اوپر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ پریشر ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 130 سے اوپر آ جائے، 130 سے اگر ان کا اوپر والا بلڈ پریشر زیادہ آ جائے، تو یہ نیو گائیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ یہ بلڈ پریشر کاؤنٹ ہوگا۔ فیکٹرز کیا ہے، وجوہات کیا ہے بلڈ پریشر کی؟ جو نمبر 1 کاز ہے بلڈ پریشر کا وہ ہے اسموکنگ۔ اسموکنگ جو ہے اس کی وجہ سے جو سگریٹ پیتے ہیں جو لوگ، ان کے بلڈ میں ان کو جو خون کی نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر جن میں نہیں ہے لیکن وہ اگر اسموکنگ کر رہے ہیں تو ان میں چانسز زیادہ ہوتی ہیں کہ فیوچر میں ان کو بلڈ پریشر ہو جائے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے موٹاپے کا۔ اگر آپ کا موٹاپا ہے تو چانس یہ ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کے چانس زیادہ ہوں گے۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ورزش کا نہ کرنا، سیڈنٹری لائف سٹائل۔ اگر کوئی بندہ ایکسرسائز نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، یا اگر کوئی کام کر لے تو اچانک سے آ کے بیٹھ جائے، اور تو یہ چیزیں جو ہے یہ بلڈ پریشر کو اس کا چانس بڑھا دیتا ہے۔ جو آج کل کے نوجوانوں میں جو سب سے مین فیکٹر ہے وہ ہے فاسٹ فوڈ کا لینا۔ اگر آپ کوئی بازاری کھانا لے رہے ہیں، جس طرح کہ پیزا ہو گیا، برگر ہو گئے، یہ جو چپس وغیرہ ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے بلڈ پریشر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کھانوں میں جو کیلریز ہے، جو ٹرائیگلیسرائڈز ہے، جو لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے چانسز کو بھی بڑھا دیتا ہے، اور جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے ان کے چانسز کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بلڈ پریشر ہے، جو ہارٹ کے مسئلے ہیں اور جو شوگر کے مسئلے ہیں، ان کے رسک فیکٹر جو ہے وہ یوزولی سیم ہی ہوتے ہیں۔ جو وجوہات ہیں نا ان تینوں کی، وہ اکثر اوقات سیم ہی رہتی ہے۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے، چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن۔ ڈپریشن جو ہے وہ بھی ایک مین فیکٹر ہے، بلڈ پریشر کے چانسز کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ جو لوگ ڈپریس رہتے ہیں، جو سٹریس میں رہتے ہیں، ان کا جو ہارمونز ہے، سٹریس میں ایک خاص ہارمونز ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ رات کو نیند کا نہ آنا یا لیٹ سونا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور جو بڑی وجہ ہے، جو بہت زیادہ مطلب کامن ہے ورلڈ وائڈ، وہ ایک ہے شوگر اور ایک ہے اسموکنگ۔ تو بڑی وجوہات میں جو ہے اسموکنگ، بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز، یہ چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے بلڈ پریشر کو کم کرنا ہے۔ اس کا ڈفرینٹ طریقوں سے آپ بلڈ پریشر، اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں، میں اس پہ ایک ویڈیو بھی بناؤں گا کہ آپ نے کیسے اپنے وزن کو کم کرنا ہے۔ لیکن فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں گے اور اس کو کم کریں گے، تو 1 کلو گرام کے وزن کم کرنے کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر 1 to 2 ملی گرام آف مرکری آپ اس کو کم کر سکتے ہیں، mmHg جسے کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے ریگولر ایکسرسائز کرنا ہے۔ تو ایکسرسائز آپ ایسا کریں کہ منیمم 30 منٹس کا ٹارگٹ ہو آپ کا۔ بھلے آپ 5 منٹ سے شروع کریں، اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، 10-15 منٹ، آدھا گھنٹے تک اس کو لے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ مطلب جم میں کرنا ہے ایکسرسائز، یا پھر آپ نے کوئی اسٹرینس ایکٹیویٹی کرنی ہے، نہیں۔ ایکسرسائز کے لیے خاص ٹائم مقرر کریں، کوشش کریں صبح کے ٹائم کریں، اور ایکسرسائز ایسا کریں کہ اس سے جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جائے۔ تیسری بات، آپ جو کھانا آپ لے رہے ہیں نا اس پہ آپ ذرا توجہ کریں۔ اس میں جو فیٹس ہیں، جو
میٹھی چیزیں ہیں اس کو بھی کم کریں اور جو ڈالڈا ٹائپ چیزیں ہیں اس کو بھی کم کریں. کوشش کریں آئل کا استعمال کریں بجائے ڈالڈا کے, اور سبزیاں اور جو پھل ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں بجائے بازاری کھانے کے. جو پروسیس فوڈز ہے جس طرح یہ پیزا ہو گیا, یہ جو برگر ہو گئے, ان چیزوں کو کوشش کریں کہ کم کریں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو نمک ہے اس کا کم کھانا. یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نمک لیتے ہیں نا تو نمک پھر خون سے اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ جب یہ خون میں چلا جائے تو یہ پانی کو اپنے ساتھ روک کے رکھتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو تنگ نالیاں ہیں اس میں پریشر زیادہ رہتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ نمک کا استعمال جتنا کم ہو سکے اتنا بہتر ہے. جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو اسموکنگ کو کوشش کریں کہ اس کو بند کریں. یہ مشکل بات میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ پاسبل ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جو اس کو کم ختم کر دیتے ہیں, پہلے 1 سے 2 ہفتہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کی گیدرنگ میں کوئی اسموکنگ کر رہا ہے کوشش کریں ان کے ساتھ اپنی گیدرنگ کم کریں, بند کر دیں ان کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں اور آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسموکنگ کر رہا ہے تو آپ کا پھر ایک وہ بن جاتا ہے کہ یار میں بھی دوبارہ سے شروع کروں. کوشش کریں 1 سے 2 ہفتہ مشکل ہوگا لیکن ٹرائی کریں اس کو بند کر دیں. 7ویں بات یہ ہے کہ اپنی نیند کو جو ہے نا اپنے نیند کے ٹائمنگ کو فکس کریں, اور فکس ٹائم پہ آپ اپنا جو ہیلدی نیند ہے وہ ہے 7 گھنٹے کم سے کم. تو اپنا جو نیند ہے وہ بہتر کریں اور ایک ٹائم کریں فکس کر دیں, اس ٹائم پہ آپ کا سونا ہونا چاہیے. اپنے سٹریس کے لیول کو, یہ 8ویں بات میں بتا رہا ہوں کہ سٹریس کے لیول کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اور جو بلڈ پریشر مانیٹرنگ ڈیوائسز آج کل آ رہی ہیں اس سے اپنے بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں. آج کل ایسا ڈیوائس بھی ہے کہ جو 24 گھنٹے کے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرتا ہے اور وہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی ریلائبل ہے وہ. تو کوشش کریں کہ آپ 24 آور بلڈ پریشر مانیٹرنگ کریں. اگر آپ کا بلڈ پریشر 140 سے لو آتا ہے, سپوز آپ کا بلڈ پریشر 24 گھنٹوں میں اس کا جو ہے 120 130 آتا ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ والا بلڈ پریشر نہیں جو کہ کنٹرول نہیں رہتا. اگر ایک بندے کا بلڈ پریشر 140 سے ابو آتا ہے 24 آورس میں تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ پریشر جو ہے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوگی. اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لازمی رجوع کریں. بلڈ پریشر ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اگر ایک ہی موقع پہ اگر اس کا بلڈ پریشر سپوز زیادہ ہو گیا اور وہ بندہ کہے گا, یعنی کہ یوزلی پیشنٹ جو آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ نہیں ہے تو بس میں دوائیاں نہیں لے رہا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بلڈ پریشر اور ڈاکٹر آپ نے کنٹیکٹ پہ رہنا ہے ڈاکٹر کے ساتھ. دوائیاں وہ آپ کو چینج کر سکتا ہے, اس کے ڈوز کو بڑھا سکتا ہے, کم کر سکتا ہے, تو اس حساب سے آپ نے اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کو بلڈ پریشر ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کی بیماریاں, سٹروک, فالج کا ہونا اور گردوں کی مسائل کا ہونا, یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہے. کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ.